معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پوری قوم کے بڑے ہیں، جن سے پوری قوم کو توقع ہے کہ وہ ایک بحرانی کیفیت جو ایک فرد واحد نے جو فتنہ ہے، اس فتنے نے 10 سال محنت کی ہے، 2014 سے وہ شروع ہوا ہے اور یہ 2023 میں آ کے اس فتنے نے ملک کو اس جو ہے وہ نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ سیاسی طور پہ بحران، انتظامی طور پہ بحران اور جوڈیشری کو بھی اس نے بحران میں مبتلا کر دیا۔ معاشی طور پہ بحران یہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے، یعنی وہ فتنہ جو ہے وہ ایک بحرانوں کا منبع ہے۔ ہر برائی، ہر بحران اس سے جنم لیتا ہے۔ یہ جو بحران ہے جو جوڈیشری میں ہے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا بھی ماخذ وہی ہے۔ ہر برائی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اگر قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس دائر نہ کیا جاتا اور قاضی فیض عیسیٰ کی فیملی کو انہی کورٹ میں اور انہی سڑکوں پہ اور یہ FBI کی بلڈنگ میں جو ہے وہ رسوا نہ کیا جاتا، انہیں جو ہے وہ ان بلڈنگوں میں جو ہے وہ رلایا نہ جاتا، تو شاید بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ بحرانی کیفیت پیدا نہ ہوتی۔ یہ بحرانی کیفیت بھی اسی فتنے کے جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ اور یہ جو اسمبلیوں کا بحران، یہ بھی اس نے توڑی ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ اب اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ کس طرح سے اس ملک میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا اور کس طرح سے پچھلے 10 سالوں سے اس ملک کو جو ہے وہ بحران در بحران جو ہے وہ کا شکار کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں انارکی ہو اور خدا نہ خواستہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ اس نے جو 10 سالوں میں کیا ہے، اس کے تمام اقدامات اور خاص طور پہ یہ اسمبلیاں توڑنے کا اقدام جو ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے۔ یہ اسمبلیاں آئینی طور پہ نہیں توڑی گئیں، یہ اسمبلیاں دونوں جو صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے انہوں نے نہیں توڑی۔ وہ ببانگ دہل کہتے رہے کہ ہم نہیں توڑنا چاہتے، MPs کہتے رہے ہم نہیں توڑنا چاہتے۔ یہ اس فتنے کی دھونس تھی، اس کا تکبر تھا، اس کی ضد تھی، اس کا پروگرام تھا یا اس کا ایجنڈا تھا کہ اس نے جو ہے یہ اسمبلیاں توڑی۔ اس بات کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ جب یہ 9 رکنی بینچ بیٹھا تھا تو ایک معزز جج نے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا بھی تھا۔ تو میں اب آخر میں یہ اپیل کروں گا تمام معزز جج صاحبان سے بالعموم اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بالخصوص، ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار، بڑے بیلنسڈ، بڑے دانا انسان ہیں، کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ یہ آپ ہی کا بنایا ہوا جو ہے یہ قول ہے، ان معزز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑوں کا بنایا ہوا قول ہے۔ ایسی صورتحال میں اب اگر فل بینچ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، انصاف تو شاید ہو، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ انصاف ہی کریں گے، لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ اور قوم کو اگر اس مرحلے پہ انصاف ہوتا نظر نہ آیا تو یہ ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ جو اس فتنے کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ اس کا حصہ نہ بنیں، آپ قوم کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں۔ آپ یا تو فل بینچ بنائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام فریقین کو جو بھی اس سے متعلق ہیں، ان سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو، سب کا اس کے اوپر کنسنسس ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سے سرکولر میں
آج یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے وہ قابل عمل نہیں ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پھر ایسا ہونے والا جو فیصلہ ہے وہ پھر قابل عمل نہیں ہوگا، وہ پھر ایک اور نئے بحران کو جو ہے وہ جنم دے گا اور ملک کو جو ہے وہ مزید اس طرف دھکیلے گا جو کہ اس فتنے کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی میں نے اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ میں نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اور میری جماعت کا موقف جو ہے اس کے قریب ہی ہوگا کہ ایسا فیصلہ جو ہے اس بحران کو ختم کرنے میں معاون نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو بڑھائے گا، اور شاید اس کے اوپر سرکلر کی زبان میں جیسے معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر شاید اس کے اوپر بھی ممکن نہ ہو۔ اکیلے ہوئے تو وہ اکیلے بھی الیکشن کروا کے چھوڑے، تو یہ تو معزز عدلیہ کی عزت کا سوال ہے، تو بنانے میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ معزز چیف جسٹس کے مقام، ان کے عہدے اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دن پہلے گزشتہ روز جسٹس فیض عیسیٰ سے متعلق اپیلیں تھیں وہ واپس لے گئے، اس اپیل کو واپس لینے میں حکومت کو 1 سال کیوں لگا، اور بالخصوص ایک جب کیس زیر سماعت تھا کیا آپ لوگوں نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، ایک کیوریٹو جو ریویو ہے نا یہ کیسے ہی یعنی یہ اس وقت کی حکومت کا ایک یعنی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اور ایک آزاد منش ایک انصاف کرنے والے جج کے خلاف جو ہے ایک اگریشن تھا، تو وہ ابھی یہاں پہ اس کی سماعت بھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا، ادھر آفس میں ہی پڑا تھا۔ تو اس سے متعلق جو ہے وہ کیبنٹ نے پرائم منسٹر کو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس بارے میں جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں، تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے، پھر اٹارنی جنرل آپ کو معلوم ہے کہ وہ چینج ہوتے رہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیبنٹ نے کیا، اور یہ کیبنٹ نے جب فیصلہ کیا اس وقت یہ اپیلیں یا یہ درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت کیا، ابھی ان کا کوئی سبب بھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا سر، پہلے آپ کہتے تھے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو برہمی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں اسمبلیاں جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے توڑی ہیں وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ الیکشن چاہتے تھے تو وہ یہ آفر لے کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آتے، دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے۔ سیاست میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، گفتگو کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے تھے تو وہ آتے، آگے بیٹھتے، بیٹھ کے بات کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے اور کنسنسس کے اوپر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا ہے۔ لاسٹ کویسچن جی جی اس کے کانسیکوینسز تو بہت ڈیمیجنگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس اعلیٰ ادارے پہ بھی اور اس ملک پہ بھی اپنا رحم و کرم کرے، فضل کرے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو، اور قوم اس کا ادراک کرے، آپ اس کا ادراک کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور بالآخر جو ہے ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کا جو ہے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ اس نہج پہ لے کے آ گیا ہے کہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔